السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس پوائنٹ۔ فیکٹ سے بھری دنیا میں خوش آمدید دوستو، آج پاکستان میں فیمنزم یعنی حقوق نسواں کی تحریک اپنے عروج پر ہے۔ جگہ جگہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز جنگ و جدل کے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، تو وہیں سوشل میڈیا پر بھی طوفان بدتمیزی کی ایک یلغار کا سما ہے۔ فی الحال ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا باطل، بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی عورتوں کے حقوق کی علمبردار کی کہانی سنانے والے ہیں۔ اسے تاریخ کی بدترین رہبہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ عورت آج کی ماڈرن لبرلز کی طرح بے حیائی اور فحاشی کی دلدادہ نہ تھی، بلکہ وہ تو محض عورتوں کے لیے تعلیم اور دیگر بنیادی حقوق کے لیے کوشاں تھی، جو اس دور کے پادریوں نے سلب کر لیے تھے، جو عورت کو محض ایک جنسی کھلونے اور استعمال کی اشیاء سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے، اور انہی پادریوں نے اس عورت پر بےہودہ ترین الزامات عائد کرتے ہوئے اسے تاریخ کی بدترین راہبہ کا یہ خطاب دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میکسیکو کا ملک ہسپانوی لوگوں کی نئی نئی کالونی بنا تھا، اور جہاں ذات پات کا نظام اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ جو لوگ اسپین میں پیدا ہوئے تھے یا وہاں سے ہجرت کر کے میکسیکو آئے تھے، انہیں راجوں مہاراجوں جیسی اہمیت حاصل تھی، جبکہ یہاں کے مقامی لوگ ان کی غلامی میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں اسپین سے آئے ایک اعلیٰ خاندان میں جوانا کروز نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا باپ اسپینش ملٹری میں ایک کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا، جبکہ ماں بھی ایک باوقار اور با اثر خاتون تھی۔ والدین کے ہی سبب جوانا کی شخصیت میں ایک اعتماد پیدا ہوا جس نے ساری زندگی اس کا ساتھ دیا۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی تو اپنی بڑی بہن کے ہمراہ اسکول جانے لگی، لیکن کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اب وہ مزید آگے تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، کیونکہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا صرف لڑکوں کا حق تھا۔ جوانا نے اپنے ماں باپ سے گزارش کی کہ وہ اسے لڑکوں کا بھیس بدل کر تعلیم حاصل کرنے اسکول جانے دیں، لیکن اس کے والدین نہ مانے اور وہ اسکول جانے سے محروم رہیں۔ بہرحال جوانا کی علمی پیاس کو تسکین اس کے دادا کی لائبریری کے ذریعے ملی۔ جوانا نے اس لائبریری میں موجود ہر کتاب کئی مرتبہ پڑھ ڈالی۔ ان کتابوں نے اسے نہ صرف مختلف یورپی اور امریکی زبانوں سے روشناس کروایا، بلکہ فلسفے، ادبیات اور شعر و شاعری میں بھی یکتا کر دیا۔ صرف 16 سال کی عمر میں وہ اس قدر فراوانی سے علم و حکمت کے دریا بہایا کرتی تھی کہ سننے والے انگشتے بدنداں رہ جاتے تھے۔ جوانا کی یہی شہرت اسے میکسیکو کی وائسرائے کے دربار تک لے گئی، جہاں اسے وائسرائے کی بیوی کی خاص خادمہ کا عہدہ ملا۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے جوانا نے معاشرے میں موجود عورتوں پر رائج ظلم و ستم کو اپنی نظموں اور نثر نگاری کے ذریعے سے سامنے لانا شروع کر دیا۔ اس کے لکھے لٹریچر میں مرد کی منافقت، ان کی درندگی اور ہوس پر خوب تنقید کی جاتی۔ جوانا کی متنازع ترین تحریروں کے باوجود اس کی خوبصورتی اور عہدے کے سبب اسے بہت سے با اثر لوگوں کے رشتے آیا کرتے تھے، جبکہ جوانا کی دلچسپی شادی کرنے سے زیادہ مزید علم حاصل کرنے میں تھی۔ جب معاشرے نے اس پر شادی کے لیے بہت زور دیا تو اسے اپنی جان چھڑانے کا صرف ایک ہی طریقہ نظر آیا، اور وہ صرف 20 سال کی عمر میں جوانا نے اپنی باقی زندگی ایک راہبہ کی طرح چرچ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جوانا چرچ کے لیے بھی ایک اثاثہ ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے چرچ میں نہ صرف کتابوں کی بہت بڑی لائبریری قائم کر لی، بلکہ نظموں، ڈراموں اور میتھمیٹکس اور فلسفوں پر کئی تصانیف کی۔ جوانا نے چرچ کے نرس کے کوارٹر کو ایک ادبی تدریس گاہ کی حیثیت دے دی تھی، جہاں شہر کے مانے جانے شعراء اور ادیب آیا کرتے تھے، اور اپنی علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جوانا چرچ میں اپنے ساتھ رہنے والی دیگر رہباؤں کے حقوق کے محافظ بھی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چرچ کے کرتا دھرتا پادریوں کے سیاہ کرتوت اس کے سامنے آتے رہے کہ کس طرح اعلیٰ عہدوں پر فائز اور اختیارات کے مالک پادری مقدس رہباؤں کی عصمت دری کرتے اور زبان کھولنے پر ان رہباؤں کی جان تک لینے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ریاست کی مقدس ترین جگہوں کو یہاں کے بااختیار مردوں نے عیاشیوں کے اڈوں میں تبدیل کر رکھا تھا، اس لیے جوانا نے اس ظلم کے اڈوں کے خلاف آواز اٹھائی اور پادریوں کا اصل
چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کا عزم کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتی، پادریوں نے اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ علم حاصل کرنے یا سکھانے کی بجائے اپنا وقت عبادت میں گزارا کرے، جبکہ جوانا کا کہنا تھا کہ علم سیکھنے یا دوسروں کو سکھانے کا حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ لڑائی کچھ اس قدر بڑھی کہ میکسیکو کا آرچ بشپ یعنی سب سے بڑا پادری بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس پادری نے جوانا کے خلاف احتساب کا ایک کڑا عمل شروع کر دیا۔ جوانا پر ہم جنس پرستی یعنی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزامات عائد کرتے ہوئے اس کا تعلق بہت سی عورتوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس کی محنت سے لکھی ہوئی کئی کتابیں تلف کر دی گئیں، جمع شدہ لائبریری کو بیچ دیا گیا۔ جوانا کے ساتھی رہباؤں کو تکلیف دے دے کر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ خود اپنا اقبال جرم لکھ دیں۔ اس طرح جوانا نے بھی ایک کاغذ پر اپنے خون سے ایک تحریر لکھ کر دی، I am the worst of all، یعنی میں تاریخ کی سب سے بدترین راہبہ ہوں، اور چرچ چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس نے اپنی باقی زندگی دکھی عورتوں کے لیے وقف کر دی، یہاں تک کہ اس کی موت بھی طاعون میں مبتلا عورتوں کی تیمارداری اور ان کے علاج معالجے کے دوران ہوئی، جہاں وہ خود طاعون کی بیماری کا شکار ہو گئی۔ اور جوانا کروز کو دنیا کی سب سے پہلی فیمنسٹ یعنی حقوق نسواں کی علم بردار کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی لکھی گئی نظمیں اور ڈرامے ہسپانوی ادب میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اب ذرا اس عورت کا موازنہ دور حاضر میں سامنے آنے والی عورتوں سے بھی کیجیے، جنہیں عورت سے کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ ہمدردی بیرونی امداد کے نام پر ملنے والے ڈالر سے ہے۔ انہیں آزادی تعلیم نہیں بلکہ آزادی اوریانیت درکار ہے۔ یہ کسی کو تعلیم دینے کی روادار تو نہیں، البتہ اپنی بدزبانی اور بیہودہ نعروں کے ذریعے نئی نسل کے ذہنوں کو ضرور برباد کر رہی ہیں۔ یہ کسی طاعون کے مریض کی تیمارداری کرنا تو درکنار، کسی فقیر کو پیسے دینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کے دھوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان بھٹکی ہوئی ماؤں اور بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار۔